بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ شب برات کے 5 خصائص ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی، جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں، نمبر 1، حکمت والے امور کے فیصلہ کی رات۔ اس شب کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان۔ نمبر 2، عبادت کی فضیلت۔ اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3، رحمت الہی کے نزول کی رات۔ اس رات کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش اور معافی کی رات۔ اس رات کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائے جانے کی رات۔ اس رات کی 5ویں خاصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک کی حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا سبب اس ماہ کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا ابن یسار سے منقول ہے، لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔ شب برات کا پیغام، قیام اللیل اور روزوں کی کثرت ہی ہمارے دل کی زمین پر اگی ان خودرو جھاڑیوں کو کھاڑ سکے گی جو پورا سال دنیاوی معاملات میں غرق رہنے کی وجہ سے حسد، بغض، لالچ، نفرت، تکبر، خود غرضی، ناشکری اور بے صبری کی شکل میں موجود رہتی ہیں۔ اسی صورت میں ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے قبولیت اور انجذاب کا مادہ پیدا ہوگا، لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماہ شعبان المعظم عظیم ماہ رمضان المبارک کا ابتدائیہ اور مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر محنت و مجاہدہ اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم الصوم لی وانا اجزی بہ کے فیض سے صحیح معنوں میں اپنے قلوب و ارواح کو منور کر سکیں۔
اور ان مقدس سعید راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی و اخروی فوز و فلاح سے مستفید فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔